إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائیاں اور کبریائیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار اور پروردگار ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نیر بطحا، انجم طاہا، پیغمبر انقلاب، نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. رمضان المبارک کے استقبال میں ایک چیز مد نظر رہے کہ ہم تمام لوگ اپنے رشتوں کو، اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور ہر سوموار کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے کبھی کسی بھی طرح کا شرک نہیں کیا. لا یشرک باللہ شیئا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اصول ضابطہ بتا دیا کہ جو شرک کرے گا، کسی بھی اعتبار سے شرک کرے گا، وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ. مگر ایک ایسے شخص کی مغفرت نہیں کی جاتی ہے جس کا کسی بھائی سے جھگڑا چل رہا ہو، جس کا کسی بھائی سے کدورت ہو، حسد ہو، بغض ہو، آپس میں محبت نہ ہو، بناؤ نہ ہو. فیقال، اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے، انظروا ہذین حتی یصطلحا، ان لوگوں کو دیکھتے رہو، واچ کرتے رہو، جب تک کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں، جب تک یہ آپس میں سمجھائش نہ کر لیں، اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں کرنی ہے. ثابت یہ ہوا اس حدیث سے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے. اگر مغفرت چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر بنا لیں. جن سے جھگڑے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہوئی ہیں، تنازعات ہوئے ہیں، یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے. ایسا ہو سکتا ہے، اگر ہوا ہے تو ہم آپس میں صلح کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ جھگڑا کر کے چھوڑ دے یا بات کرنا چھوڑ دے. 3 دن سے زیادہ ہمیں اختیار نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کسی مسلمان کے لیے کہ ہم جھگڑا لڑائی کر کے منہ پھلا کر ایک دوسرے سے بات چیت کرنا بند کر دیں. بہت سے لوگ تکبر کے ساتھ، فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں، ارے آج تک تو میں نے اس کا منہ ہی نہیں دیکھا، میں نے بات ہی نہیں کی، سلام تک نہیں کرتا. ارے بھائی، کوئی بہت اچھا کام نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اور اس راہ کی طرف لے جا رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی. لہٰذا اپنے تعلقات کو درست کرنا ضروری ہے. صحابہ کرام رمضان المبارک سے پہلے اپنے تعلقات کو اور بہتر بنا لیتے تھے، خوبصورت بنا لیتے تھے. رمضان المبارک سے پہلے عام طور پر بھی ہر مہینے میں جو شروعاتی دن ہوتے ہیں، جن دنوں میں یہ امید ہوتی ہے کہ چاند طلوع ہونے والا ہے، مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ
سنت بھی ہے کہ مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. مسلمانوں کے بہت سارے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، روزوں کے مسائل، بہت سارے مسائل چاند کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ مسلمان چاند دیکھنے کا اہتمام کرے. ہم نے چھوڑ دیا ہے چاند دیکھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تھے تو خاص طور پر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. اس چاند کی دعا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا ہے کہ اے چاند، تجھے اور مجھے اللہ نے ہی بنایا ہے، والتوفیق لما تحب وترضى، تو بھی وہی کرتا ہے جس کا حکم اللہ نے تجھے دیا ہے، اور مجھے بھی وہی کرنا چاہیے جس کا حکم مجھے اللہ نے دیا ہے. ربی وربک اللہ، تیرا اور میرا دونوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو کام کرنے ہیں ان کاموں کے تعلق سے یہ تہیہ کر لینا کہ انشاءاللہ جتنے بھی کام کریں گے، جتنے بھی اعمال کریں گے، قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، تاکہ ہمارا کوئی بھی عمل رمضان المبارک میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل بیکار نہ ہو، ضائع نہ ہو، برباد نہ ہو. اگر کوئی عمل چاہے نیکی اور ثواب سمجھ کر کتنی ہی شدت کے ساتھ ہم کر جائیں، وہ عمل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے یا قرآن اور حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے تو ہماری محنتیں ضائع اور بیکار. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عمل کرتے ہوئے یہ دیکھو، جانچو اور غور کرو کہ تمہارا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر تمہارا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے تبطلوا اعمالکم، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. لہٰذا اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے مطابق ڈھالنا، اپنے اعمال کو قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھالنا، یہ بھی رمضان المبارک کی تیاریوں میں سے ایک تیاری کا عزم اور ارادہ ہونا چاہیے. عام طور سے بہت سے لوگ بہت سے ایسے اعمال کرتے ہیں جن کا تعلق قرآن اور حدیث سے ہے ہی نہیں، چاہے وہ رمضان میں کرے تو یا غیر رمضان میں کرے تو. عام طور سے بے چال ہے، لوگ رمضان المبارک میں نمازوں سے جڑ جاتے ہیں، ہے نا، حالانکہ یہ فرض ہمیشہ کے لیے ہیں. اگر نمازوں سے جڑتے بھی ہیں، دکانیں چھوڑ کر بہت پاک جذبات کے ساتھ نمازوں سے، مسجدوں سے جڑتے بھی ہیں، تو کیا ان کی نمازیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں؟ یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسجد فدخل رجل المسجد فصلى. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ایک اور نئے مسلمان مسجد میں داخل ہوتے ہیں، فصلى، اور وہ نماز پڑھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فجاء وسلم، فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں، صلی فإنک لم تصلی، میرے بھائی ایک بار پھر سے نماز پڑھ، نماز تو نے نہیں پڑھی. انہوں نے پھر سے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر آئے، سلام کیا. فرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر کہا، صلی فإنک لم تصلی، پھر سے نماز پڑھو، نماز تم نے نہیں پڑھی. ایسا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کیا، راوی کو شک ہے. اس کے بعد صحابی نے کہا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے کہا، علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز ہمیں سکھائیے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نماز جو آپ چاہ رہے ہیں میں کیسے پڑھوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھنا سکھایا. اس حدیث میں صحابی نے ذکر کیا، یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کا لفظ صحابہ کرام تبھی استعمال کرتے تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلسوں میں ہوتے تھے، سامنے ہوتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے دور ہوتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام کبھی نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو کسی بھی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر یاد نہیں کیا، کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، یہ نادرست ہے اور شرک کی حد تک پہنچا دینے والا عقیدہ ہے. تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول مجھے طریقہ بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا
کہ میرے بھائی جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے الفاظ کے ذریعے سے نیت کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. جب ارادہ کرے تو کھڑا ہو جا, قبلہ رو ہو جا, تکبیر کہہ, ہاتھ باندھ لے اور سیدھا کھڑا رہے. قرآن کریم کی تلاوت کر, جتنا پڑھ سکتے ہو, جتنی تلاوت کر سکتے ہو اتنی تلاوت کرو. یعنی قرآن کریم زیادہ سے زیادہ یاد ہونا چاہیے. فقرأ ما تیسر من القرآن. اس کے بعد ثم ارکع حتی تطمئن راکعا. اس کے بعد رکوع کر. رکوع کیسے کر؟ اطمینان کے ساتھ رکوع کر. ثم ارفع حتی تطمئن قائما. اس کے بعد رکوع سے سر اٹھا اور سیدھے کھڑے ہو جائے اطمینان سے. حتی تطمئن قائما, اور اطمینان سے کھڑے رہے. ثم مسجد. اس کے بعد سجدہ کر. حتی تطمئن ساجدا, اور اطمینان سے سجدہ کر. ثم ارفع رأسک. اس کے بعد سر اٹھا. حتی تطمئن جالسا, یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ جا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتا رہے ہیں, اطمینان سے رکو, پھر رکو کے بعد کھڑا ہونا, اطمینان سے کھڑے رہنا ہے, سیدھے کھڑے ہوئے نہیں اور سجدے کے لیے چلے گئے. نماز انویلڈ. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ پھر سے پڑھ نماز ہوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر نماز پڑھی جائے گی تو نماز ہوگی, ورنہ نماز نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سجدے سے سر اٹھا, آرام سے بیٹھ جایا کر. دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے. حتی تطمئن جالسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان سے بیٹھنا ہے دو سجدوں کے درمیان. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے طریقہ بتایا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان دعا بھی پڑھنی ہے. رب اغفر لی 2 بار, یا اللہ اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اتنا ضروری طور پر بیٹھنا ہے. یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس ویرقب الشمس. وہ شخص منافق ہے, اپنے نماز کو لے کر انتظار کرتا رہتا ہے, نماز کو ٹالتا رہتا ہے, نماز کو تاخیر کے ساتھ پڑھتا ہے. حتی یرقب الشمس, یہاں تک کہ سورج پیلا پڑنے لگتا ہے, زرد ہونے لگتا ہے, اور وہ سورج شیطان کی 2 سنگوں کے درمیان آ جاتا ہے, یعنی پوری طرح سے زوال کا وقت آ جاتا ہے. اور اس وقت ایسا شخص نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی نماز ہے؟ یقیناً یہ عصر کی نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے. اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے فقام فنقرها 4, تو 4 ٹھونگے جلدی جلدی لگا لیتا ہے اور نمازیں ختم کر دیتا ہے. لا یذکر اللہ الا خلیلا. اللہ تعالیٰ کا ذکر اطمینان کے ساتھ نہیں کرتا. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کی نماز قبول ہوتی ہی نہیں ہے, لپیٹ کر منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے, جیسے تم نے حدیثوں میں پڑھا ہے. حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں نا, انہی کتابوں کو اٹھا لو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی کیسی ہے. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. اس حدیث کا پورا پس منظر بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ دن قیام کرنے کے لیے, دین سیکھنے کے لیے. ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی جماعت, کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں دین سیکھنے کے لیے تو ان کے ٹھہرنے کا انتظام بھی ہونا چاہیے. وہ 20 دن تک ٹھہرے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور قوم کے لوگوں نے ان کے ٹھہرنے کا انتظام بھی کیا تھا. جب جانے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ان کو ان کے گھر کی یاد آ رہی ہے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب جانا چاہو تو جا سکتے ہو, بنیادی باتیں تم نے سیکھ لی ہیں. ارجعوا الی اہلیکم فمروہم وصلوا کما رأیتمونی اصلی. جاؤ, جیسا میں نے تم کو دین سکھایا ہے وہی دین اپنے گھر والوں کو بتانا, اپنے اہل و عیال کو بتانا. فمروہم, اور انہیں حکم دینا صلو کما رأیتمونی اصلی, اور انہیں بتانا کہ جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے یا جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح نماز پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اپنے گھر والوں کو بتانا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اسی طرح تم نماز پڑھنا. گھر والوں میں کون کون ہوتے ہیں؟ یقیناً گھر والوں میں بنیادی فرد جو ہے وہ بیوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیوی بچوں کو بھی بتانا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے وہ بھی نماز پڑھیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں, ممبر پہ خطاب کر رہے ہیں,
پیچھے عورتیں ہوا کرتی تھی. مسجد نبوی میں آگے مرد ہوتے تھے, پیچھے عورتیں ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں. ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر رکوع کر کے پھر نیچے اتر کر سجدہ کرنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے اس لیے کیا تاکہ تم دیکھ لو کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو, عورتوں کو, سارے لوگوں کو خطاب کر کے ایک طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا دیا ہے. ثابت یہ ہوا کہ مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول اللہ کے دین میں تو فرق نہیں ہے. اگر تم نے کہیں اور سے دین لیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس دین میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہو. اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب بخاری کے چیپٹرز بیان کیے تو اس میں ابو الدرداء ایک مشہور صحابی ہیں, ان کی بیوی ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری نماز کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا, اور ذکر کیا کہ جس طرح تصلی کما یصلی الرجل, یہ ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا اسی طرح نماز پڑھتی تھی جس طرح مرد صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے. ان تمام دلیلوں سے کیا ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اگر ہم پڑھیں گے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے اس طرح نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز قبول, ورنہ منہ پر مار دی جائے گی. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے مردوں اور عورتوں کے درمیان. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال, کہ دینی تمام معاملات میں, تمام دینی معاملات میں عورتیں مردوں کی طرح ہے, عورتیں مردوں کی طرح ہے, سوائے چند معاملات میں. وہ معاملات جو پاکی اور ناپاکی کے ہیں, پردوں کے ہیں, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشنز کر کے پوری تفصیلات کے ساتھ ان باتوں کو بیان کر دیا ہے. تو مردوں اور عورتوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اچھا, کچھ باتوں کا تعلق رمضان المبارک کے اعمال سے ہیں جو مسلمان قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتے ہیں. یہ نماز کا تعلق تو عام دنوں سے بھی ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق خاص طور پر رمضان المبارک کے اعمال سے ہیں. مثال کے طور پر سحری ہے. سحری میں مسلمان کیا کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا کیا کرتے تھے. ہماری مسجدوں میں 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے پہلے سے ہی اعلانات شروع ہو جاتے ہیں, اٹھ جاؤ بھائی ٹائم ہو گیا, آپ سحری کر لیجئے. نعت کا, نظم کا, گانے بجانے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کے دور میں یہ سلسلہ تھا کیا؟ یہ کام نیکی اور ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے, اسی لیے یہ چیز بدعت قرار پائے گی. سماجی اعتبار سے, لاجک کے اعتبار سے یہ غلط تو ہے ہی کہ اور بھی لوگوں کے حقوق ہیں, اور بھی لوگ بیمار ہیں, ہے نا, مریض ہیں, بچے ہیں, وہ بھی سو رہے ہیں, ان کو سونے کا حق ہے. لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ڈسٹربنس ہوتا ہے, غیر قوم کے لوگ بھی ہیں. یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے اعتبار سے, سوشل نارمز کے اعتبار سے تو غلط ہیں ہی, قرآن اور حدیث کے مطابق غلط ہیں, قرآن اور حدیث کے مطابق بھی غلط ہیں. اسی لیے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا بلال یؤذن بلیل, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے, سحری کے وقت اذان دیا کرتے تھے. فکلوا واشربوا, اور جب بلال اذان دے تو کھاؤ پیو, یہ کھانے پینے کا یعنی سحری کرنے کا وقت ہے. حتی یسمعوا اذان ابن ام مکتوم, یہاں تک کہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے, یہ اگر اذان دینا شروع کر دیں تو اپنے کھانے پینے کو اسٹاپ کر دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا؟ طریقہ یہ بتایا کہ اگر اٹھانا چاہتے ہو تو ایک اذان ہو سکتی ہے, تہجد کی اذان اور سحری کی اذان ہو سکتی ہے. یہ اناؤنسمنٹ کوئی چیز نہیں ہے. لوگوں کو اٹھانا جگانا آج کے اس دور میں جبکہ طرح طرح کے الارمز ہیں, لوگوں کو اٹھانے کے طریقے ہیں, آج کیا ضرورت پڑ گئی بھائی؟ یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے, لوگوں کو منع کیجیے. لاجیکل اعتبار سے بھی, قرآن و سنت کے اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں غلط ہے, لوگوں کو منع کرنا ہے. اچھا, ہوتا کیا ہے, ایسی ایسی نظمیں, ایسی ایسی نعتیں جو قرآن و حدیث کے براہ راست خلاف ہیں, جس میں شرک کے عناصر پائے جاتے ہیں, ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے موقع سے
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو چند بچیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے گیت گانا شروع کر دیا. اس میں ایک جملہ یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کی باتیں جانتے ہیں, غیب کی باتیں جانتے ہیں. یعلم ما فی غد, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں, کل کی باتیں, مستقبل کی باتیں جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعی ھذا وقولی بالذی کنتی تقولین, یہ جملہ چھوڑ دو, یہ جملہ غلط ہے, یہ شرکیہ ہے, یہ نہیں کہنا ہے. پہلے جو الفاظ تم ادا کر رہی تھی وہ چل جائے گا. کیا ثابت ہوا کہ نعت نظم میں بھی ایسے جملے استعمال کیے جائیں جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوں, شرکیہ نہ ہوں. یہ سحری کا معاملہ ہے. افطار میں کیا ہوتا ہے؟ افطار میں لوگ 5 منٹ کا, 2 منٹ کا, 3 منٹ کا احتیاطی طور پر انتظار کرتے ہیں. کیا قرآن اور حدیث میں اس قسم کا انتظار مذکور ہے کیا؟ اتنا انتظار کرنا, 2 منٹ احتیاطی طور پر انتظار کرنا, 5 منٹ احتیاطی طور پر انتظار کرنا, قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کیا؟ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے برخلاف فرمایا. کیا فرمایا؟ کہ وہ امت, وہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے ما عجلوا الفطر, جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے. آج کہ اس دور میں جب کہ ہمارے پاس گھڑی ہے, زوال کا وقت معلوم کرنے کا پورا ساز و سامان ہے, ہم معلوم کر سکتے ہیں غروب شمس کب ہوا, طلوع شمس کب ہوا, سورج غروب کب ہوا. ایسے موقع سے احتیاط کا کیا معنی ہے؟ یہ سوائے سنت کے خلاف مخالفت کے اور کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا جیسے ہی وقت ہو جائے ویسے ہی افطار کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا. لا یزال الناس بخیر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ خیر میں رہیں گے تب تک جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے. تو جیسے ہی وقت ہو جائے افطار کا ہمیں جلدی کرنا ہے. اچھا, افطار کے موقع سے اناؤنسمنٹ کر کے لوگ دعا بھی سکھاتے ہیں. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. بھائی پورا عمل آپ نے قرآن حدیث کے مطابق کیا, روزہ رہے, نمازیں پڑھی, لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں قرآن حدیث کے خلاف ہیں. انہی اعمال کی وجہ سے آپ کا روزہ کل عدم ہو سکتا ہے, انویلڈ ہو سکتا ہے. اس لیے یہ جاننا, ان کو سمجھنا اور ان بدعات سے بچنا بھی ضروری ہے. یہ رمضان کی بدعات میں سے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی دعا سکھائی نہیں ہے. صحیح ابو داؤد میں جہاں امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ذکر کیا, محدثین نے فتویٰ لگایا ھذا حدیث ضعیف, یہ حدیث, یہ سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہی نہیں ہے. 2358 یہ حدیث نمبر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کڑی پہنچتی ہی نہیں. اس لیے محدثین نے کیا فتویٰ لگایا, یہ حدیث ضعیف ہے. اس سے پہلے والی حدیث جس کا لوگ ذکر ہی نہیں کرتے, یہ 2358 ہے. اس سے پہلے حضرت محدث امام ابو داؤد نے جب یہ حدیث ذکر کیا تو اس سے پہلے ہی ایک اور حدیث ذکر کی 2357. کیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار کیا کرتے تھے تو کیا پڑھتے تھے, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی, کہ رگیں تر ہو گئی, وابتلت العروق, ذهب الظمأ, پیاس بجھ گئی, وابتلت العروق, نسیں تر ہو گئی, وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی, اور اللہ نے چاہا تو اللہ رب العالمین اس کا ہمیں اجر بھی عطا فرمائے گا. یہ دعا ثابت ہے. بسم اللہ کر کے افطار کرنا اور بیچ میں یا بعد میں یہ دعا پڑھ لینا, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی. دلیل صحیح ابو داؤد حدیث نمبر 2357. اسی طرح لوگ روزہ کی نیت کرنے کے لیے اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. نیت کر لیجئے, نیت کرتا ہوں میں, نویت بصوم غد, کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. غد کا لفظ کس چیز کے لیے آتا ہے عربک میں؟ عربک جاننے والے جو لوگ عرب گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ غد کا مطلب کل. تو ہمیشہ آپ کل کی نیت کرتے ہیں, تو آج کی نیت کب کریں گے؟ یہ نیت لاجک کے اعتبار سے بھی غلط ہے, قرآن اور حدیث کے اعتبار سے بھی غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام فلا صیام لہ, جس نے روزے کی نیت نہیں کی اس کا کوئی روزہ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. تو نیت کیسے کرنی ہے؟ الفاظ سے نیت کرو گے تو یہ کلام ہے, یہ نیت نہیں ہے.
الفاظ سے اگر نیت کرتے ہیں تو یہ کلام ہے، میں باتیں کر رہا ہوں آپ سے، یہ کلام ہے، یہ نیت کہاں ہے؟ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں سوچ لینا آج کا روزہ ہے، یہی نیت ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی اس طرح کی کوئی بات پیش نہیں کی۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں نیت کا یہ طریقہ رائج نہیں ہے، مذکور نہیں ہے، لہٰذا نیت کے اس طریقے سے بھی بچنا ہے۔ تیسری اہم چیز ہے تراویح کا طریقہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے بھی رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان میں، یہ نہیں فرمایا رمضان کے 10 دن، رمضان کے 20 دن، رمضان کے 5 دن، ایک شبینہ، نہ، پورے رمضان ایمان کی نیت سے، احتساب کی نیت سے جس نے تراویح کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام پچھلا صغیرہ گناہ معاف کر دی جائیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پورے رمضان تراویح پڑھنی ہے۔ 10 دن کی کوئی تراویح نہیں ہوتی میرے بھائی، 5 دن کی بھی کوئی تراویح نہیں ہوتی ہے، ایک دن کا شبینہ تو بالکل بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اور تراویح پڑھ بھی رہے ہو تو طریقہ کیا ہے؟ ایسا پڑھا جائے قرآن کریم کے سارے الفاظ سمجھ میں آئے۔ ایک دن کی تراویح میں سوائے قرآن کریم کی توہین کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ شبینہ کے نام پر لوگوں نے رائج کر رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ شفیع ہوں گے، شفاعت کرنے والے ہوں گے حافظ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ذکر کیے اس میں کیا ہے؟ اقرأ وارتقی ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، یہ ہے سنت۔ سنت یہ ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ آرام سے سمجھ میں آ جائے کہ الفاظ کیا ہیں، یا لمون تا لمون، یہاں سے وہاں سے، اور عربی پڑھ رہا ہے یا اجمی کون سے الفاظ استعمال کر رہا ہے حافظ پتہ ہی نہیں چلتا، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہے۔ اسی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ کبھی پڑھی نہیں ہے، 3 رکعت وتر کے، یعنی 11 رکعت سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھی ہی نہیں ہے۔ اور اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں، یہ حدیث کی سب سے قدیم کتاب ہے، اپنی موطا میں سائب بن یزید سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو جب یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائے تو کہا علی 11 رکعۃ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے مطابق ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو یہ کہا کہ 11 رکعت آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ ثابت یہ ہوا قرآن اور حدیث کے مطابق 11 رکعت نماز تراویح مسنون ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیوی ہیں وہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رمضان میں فی رمضان ولا فی غیرہ، اور یہی تراویح جو غیر رمضان میں تہجد ہو جایا کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ قرآن و سنت کے مطابق رمضان المبارک کو گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسی کے مطابق انہی اصولوں اور ضابطوں کے مطابق انشاءاللہ ہمیں اپنے رمضان کو گزارنا ہے۔ صحابہ کرام اپنے شیڈول بنا لیا کرتے تھے، اپنا ضابطہ بنا لیا کرتے تھے کہ اس رمضان میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ہمیں بھی اپنا شیڈول، اپنا ضابطہ بنانا چاہیے کہ ہم اس رمضان کو کیسے گزاریں گے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کتنی عبادت کرنی ہے، کس انداز سے کرنی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ پچھلے سالوں کی طرح اس سال ہم نے خاص طور پر اہتمام کر رکھا ہے کہ ہم عشاء کی نماز کے بعد سوال جواب کا اوپن سیشن رکھتے ہیں۔ ایک تو درس ہوتا ہے، درس کے ساتھ ساتھ اوپن سیشن رکھتے ہیں کہ آپ کے جو بھی ڈاؤٹس ہیں اپنے ڈاؤٹس رکھیے۔ اسلام کے تمام امور پر گفتگو ہوتی ہے اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اجازت دی ہے عورتوں کو مسجد آنے سے، تو ہم کون ہوتے ہیں عورتوں کو روکنے کے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ عورتوں کو روکنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اس لیے ہم عورتوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ مسجدوں میں آئیے، اس مسجد کو آباد کیجیے۔ ہم نے خاص طور پر اہتمام کر رکھا ہے آپ کے لیے، جس طرح مردوں کو یہ حق ہے کہ وہ دین سیکھیں، اسی طرح آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ آپ بھی دین سیکھیں۔ لوگ غیرت کی بات کرتے ہیں، غیرت کی، پردہ کی، شرم و حیا کی۔ میرے بھائیو سنو،
تم عورتوں کو یہ کہہ کر منع کرتے ہو کہ یہ پردے کے خلاف ہے. تمہاری عورتیں صحابہ کرام کی بیویوں سے زیادہ باغیرت نہیں ہو سکتی ہیں. تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں صحابیات سے زیادہ باغیرت، زیادہ پردہ نشی نہیں ہو سکتی ہیں. وہ مسجدوں میں آیا کرتی تھیں، لہٰذا اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکیے. الحمدللہ فجر میں بھی درس کا اہتمام ہوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد بھی الحمدللہ درس کا اہتمام ہوتا ہے. قرآن و سنت کے مطابق کوشش کریں کہ اس سال رمضان کو گزاریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ارادے تو ہیں، نیت تو یہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اس بار اچھے اعمال کریں گے اور مسلسل روزوں میں نیکیاں کریں گے، مگر اگر یہ نیکیاں قرآن حدیث کے خلاف ہوں تو یہ محنتیں ضائع اور بیکار. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ. بہت سے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے تھکے ہوئے، نڈھال سے، پریشان سے، محنت کیا ہوا ہوگا انہوں نے نیکیوں کے لیے، ثواب کے لیے، اجر کے لیے، مگر پھر بھی تصلیٰ نارا حامیہ، مگر پھر بھی وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے کیونکہ ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے وضو کیا ہوگا، وضو کا اہتمام کیا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، وضو کے احساس سے ان کے ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. وہ آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پینے کے لیے، فرشتے روک دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہم غیروا دینکم، یہ دکھتے تو ضرور مسلمان ہیں مگر یہ مسلمان نہیں تھے. مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے آپ کی قرآن و سنت کے خلاف ورزی کی ہے. انہم غیروا دینکم، انہوں نے دین میں منمانیاں کی ہیں. اعمال کیے تو اپنے اعتبار سے کیے، اپنی منمانیوں سے کیے. رمضان گزارے تو اپنے اعتبار سے گزارے، لہٰذا انہیں اجازت مت دیجیے، انہیں حوض کوثر مت پلائیے. اپنے اعمال کو معتبر بنانا ہے، مقبول بنانا ہے تو ضروری ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، قرآن و سنت کو پڑھنا ہوگا، قرآن و سنت سے جڑنا ہوگا، ان اداروں سے اور ان دروس سے جڑنا ہوگا جہاں صرف اور صرف کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق پوری زندگی اور پورا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. پورا رمضان انشاءاللہ قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے نا انشاءاللہ. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.